بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الحمدللہ آج ہماری تلاوت کا آغاز سورہ مطففین سے تطفیف سے جو کہ آخری پارے کا دوسرا پاؤ ہے، جس میں ایک بنیادی موضوع ہے کہ کسی کا حق ضائع نہ کر اور کسی کا حق پامال نہ کر، اور ساتھ یہ بتایا کہ لوگوں کے حقوق وہی ضائع کرتے ہیں جنہیں مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین نہیں، یعنی حق تلفی کرنا مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، یہ تو وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں مرنے کے بعد اللہ کے ہاں حساب کوئی نہیں دینا۔ لیکن مسلمانوں میں بھی آخرت سے غفلت ہو گئی، وہ بھی حق تلفی کی بیماری میں مبتلا ہو گئے، وہ بھی دوسروں کے حقوق ضائع کرنے میں اس مصیبت میں گرفتار ہو گیا۔ ورنہ اللہ میاں نے بتایا ہے یہ بیماری اس قوم کی ہوا کرتی ہے جس قوم کو مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین کوئی نہیں، اور پھر بتایا کہ گناہوں کی نحوست سے دل سیاہ ہو جایا کرتے ہیں اور دل سخت ہو جایا کرتے ہیں اور دلوں پہ زنگ آ جایا کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کی یا رسول اللہ، اس دل کے دور کرنے کا بھی کوئی علاج ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اپنا دنیا سے جانے کا یاد رکھا کرو، اپنے دنیا کو یاد رکھنے کو یاد رکھا کرو، اور قرآن کی تلاوت دیکھ کے کیا کرو اور خوب کیا کرو، یہ تمہارے دلوں کی بیماری کا علاج ہے، اس سے تمہارے دلوں کو شفا ملے گی، صحت ملے گی۔ دلوں پہ زنگ آ جایا کرتا ہے۔ پھر نیک لوگوں کا تذکرہ ہے، وہ علیین میں ان کی روح ہوں گی، اور نافرمانوں کا اور کفار کا تذکرہ ہے، ان کی روح سجین میں ہوگی۔ فرمایا دنیا میں کفار مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، استہزاء کیا کرتے تھے، اور ایک دوسرے سے آنکھوں سے اشارہ کیا کرتے تھے، یہ بیچارے، یہ مسکین، یہ کم عقل۔ اللہ کے محمد الرسول اللہ، وہ تو میں کہہ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو نادان کہا کرتے تھے، محمد کے کہنے پہ آ گئے، وہ تو یہ کہا کرتے تھے یہ بیچارے، یہ مسکین، یہ کم عقل، یہ محمد کے کہنے پہ آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوں گستاخی کیا کرتے تھے جیسے آج بھی لوگ، نادان لوگ، ہاں، وہ جب کوئی دین پہ چلتا ہے تو کہتے ہیں یہ مولویوں کے کہنے پہ آ گئے، ہاں، مولویوں کے بکھائے میں آ گئے۔ ارے میرے عزیزو، یہ تانے اس زمانے میں کفار نبی کو اور نبی کے سچے پیروں کو دیا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ سچے دین پہ چلتے تھے۔ تو اللہ میاں فرما رہا ہے کل قیامت میں جیسے یہ دنیا میں دین والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کل ان کی رسوائی ہو، کل ان کی رسوائی ہوگی، اور اللہ رب العزت کفر کی زندگی گزارنے والے کو بدلہ پورا دیتے ہیں۔ پھر سورہ انشقاق کا تذکرہ ہے کہ یہ انسان مسلسل سفر میں ہے، پانی کے قطرے سے ماں کی چھاتی سے نکلے اور باپ کی پشت سے نکلے اس قطرے سے آگے بڑھتا ہے، اور بڑھتے بڑھتے بچہ بنتا ہے، اور جوان، اور پھر بڑھاپا، اور پھر موت، اور پھر دنیا سے آگے قبر۔ یہ مسلسل سفر میں ہے، اور ایک جگہ اس نے منزل پہ جا کے ٹھکانہ پکڑنا ہے، لیکن اس ٹھکانے سے پہلے اسے اپنی پوری زندگی کا حساب دے رہا ہے۔ نیکی کرنے والے ان کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں، اور برائی کرنے والے ان کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں، اور شرمندہ وہ نظر آئیں گے۔ فرمایا یہ وہی لوگ ہیں جنہیں مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین نہیں۔ اور پھر سورہ بروج کا تذکرہ ہے، اس میں مسلمانوں کا ایک طبقہ تھا جنہیں وقت کے بادشاہ نے اس بنیاد پر، اس جرم پہ کہ تم ایمان کیوں لے آئے ہو، اس نے خندقیں کھودی اور اس خندقوں میں آگ بھری، اور آگ بھر کر ان ایمان والوں کو اس میں پھینکا۔ اور قرآن کہتا ہے ان کا قصور یہ تھا کہ یہ ایمان والے تھے۔ دنیا تو دیکھ رہی ہے کہ آگ کے گڑھے میں اور آگ کے اس لاوے میں جل کر ختم ہو گئے، اللہ کہتے ہیں یہ کامیاب ہو گئے۔ اللہ کریم کہہ رہے یہ کامیاب ہو گئے، اور جو انہیں ڈالنے والے تھے بظاہر ان کے پاس اقتدار بھی تھا، سلطنت بھی تھی، فرمایا یہ ناکام ہو گئے۔ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے،
ظالم کو مہلت ملتی ہے، لیکن اللہ ظالم کے ظلم سے غافل تو نہیں ہے، پکڑ بڑی سخت ہے اسی کا تذکرہ آگے سورہ طارق کا تذکرہ ہے۔ قسمیں کھائیں سورج ستاروں کی، اور بتایا کہ انسان ایک بوند سے پیدا ہوا ہے، ایک نطفے سے پیدا ہوا ہے، لیکن پھر اللہ میاں اسے دوبارہ واپس بھی لوٹائیں گے اور اللہ رب العزت فیصلہ فرمائیں گے۔ پھر سورہ اعلیٰ کا تذکرہ، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کے تقدس، اللہ کی بڑائی، اور ایک سبق ہے کہ تم دنیاوی زندگی کو بڑی اہمیت دیتے ہو، حالانکہ آخرت پائیدار بھی ہے، معیار کے لحاظ سے بڑھیا بھی ہے۔ تم دنیاوی زندگی کو بڑی ترجیح دیتے ہو اور تم اسے بڑی اہمیت دیتے ہو۔ یہ کافروں کے لیے تھا کہ وہ دنیاوی زندگی کو اہمیت دیتے تھے اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، لیکن آج مسلمان اگر اپنی زندگی کا جائزہ لے تو اس کی 24 گھنٹے کی زندگی کے فیصلے دنیا کو سامنے رکھ کے ہوتے ہیں، آخرت کو سامنے رکھ کے نہیں ہوتے۔ اور یہی مسلمانوں کی ہر برائی کی جڑ ہے، ہر برائی کی اور ہر بد اخلاقی کی اور ہر جسے کہیں کہ خیانت اور بددیانتی کی جڑ یہی ہے کہ وہ جانا بھول گئے اللہ کے پاس، وہ اللہ کے پاس جانا بھول گئے۔ اسی کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا یہ مضمون آسمانی کتابوں، دوسری کتابوں کے اندر بھی ہے۔ پھر سورہ غاشیہ ہے، قیامت کا ایک نام غاشیہ بھی ہے۔ لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے اور تھکے ماندے ہوں گے اور اپنے کیے پہ شرمندہ ہوں گے، اور نیک لوگ ان کے چہروں پہ تازگی ہوگی، وہ جنت میں ہوں گے، مسحریوں پہ ہوں گے۔ اللہ کی قدرت ہے، کیسی کیسی مخلوق اللہ نے پیدا کی، اونٹ نہیں دیکھتے کیسی اللہ کی تخلیق کا شہکار ہے، زمین و آسمان کا یہ نظام کیسے اللہ نے بنا رکھا ہے۔ پھر سورہ فجر کا تذکرہ ہے، 10 راتوں کی قسمیں ہیں، ذی الحجہ کی 10 راتیں، ان کی عظمت، ان کی شان کا تذکرہ۔ پھر فرمایا کسی کے پاس زیادہ ہے تو یہ اللہ کے پیارے ہونے کی نشانی نہیں، اور کسی کے پاس تھوڑا ہے تو یہ اللہ کے ناپسندیدہ ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ یہ دنیاوی چیزیں تو ایک آزمائش ہیں، غریب غربت میں اس کی آزمائش ہے، امیر کی دولت میں اس کی آزمائش اور امتحان ہے۔ پھر فرمایا یتیم کا حق بھی ادا کرنا ہے، اس کا اکرام بھی کرنا ہے۔ وہ بڑا ہی جسے کہیں کہ لالچی ہے جو سب کا مال سمیٹ کے کھا جاتا ہے، مرنے کے وقت جب نیک آدمی دنیا سے جاتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کو خوشخبری دیتے ہیں، چل اللہ کی طرف، اس لیے کہ تو دنیا میں اللہ سے راضی رہا، اللہ بھی تجھ سے راضی ہے، آ اللہ کے اس بندوں میں، آ اللہ کی جنت میں۔ پھر سورہ بلد کا تذکرہ ہے، اور کئی ساری قسمیں کھانے کے بعد شہر مکہ کی بتایا کہ انسان مشقتوں سے گزرتا ہے اور مشقتوں کی زندگی ہے اس کی، اللہ نے اسے نعمتیں دی ہیں، نعمتیں دے رکھی ہیں، ان نعمتوں میں کتنا حق ادا کرتا ہے، اسی پر دائیں اور بائیں ہاتھ کے فیصلے ہونے والے ہیں۔ پھر سورہ قمر، سورہ شمس کا تذکرہ ہے، کئی 7 قسمیں کھائیں، اور 7 قسمیں کھانے کے بعد بتایا کہ کامیاب وہی ہے جس نے اپنے دل کو گناہوں کی گندگیوں سے، کفر اور شرک کی گندگیوں سے، ان گندگیوں سے پاک رکھا، اور یہاں اس کے ایمان اور تقوی اور نیکی کا نور آیا، یہی کامیاب ہے۔ اور جس نے اپنے اس دل کو گندا کر دیا وہ ناکام ہو گیا۔ اللہ جب کسی کی پکڑ فرماتے ہیں تو اسے کوئی خطرہ نہیں ہوتا کہ اس کی سلطنت میں کوئی بغاوت ہو جائے گی اور کوئی اس کے خلاف کھڑا ہو جائے گا، تو بڑی طاقت والی ذات ہے۔ پھر سورہ لیل کا تذکرہ ہے، مختلف لوگوں کی مختلف محنتیں ہیں، نیکی کرنے والی بھی ہیں، بدی کرنے والی بھی ہیں، اور ہر ایک اپنا نتیجہ اور اپنا ریئیکشن سامنے دیکھے گا۔ پھر فرمایا سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں، اور خاص طور پہ حضرت صدیق کا تذکرہ ہے جنہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اللہ کی دین کے سربلندی کے لیے۔ فرمایا اللہ بھی اسے اتنا دیں گے کہ صدیق راضی ہو جائے گا۔ پھر سورہ ضحیٰ کا تذکرہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑی خاص نعمتیں عطا فرمائی اور آپ کا خاص تعلق ہے۔ فرمایا آپ کو اللہ کیسے چھوڑ سکتا ہے، آپ کا تو ٹھکانہ نہیں تھا، ٹھکانہ دیا، یتیم نہیں تھے، آپ کو اللہ رب العزت نے عزت بخشی ہے، ہر اگلا دن پہلے دن سے آپ کے لیے بہتر ہے، اس کا تذکرہ فرمایا اللہ نے آپ کو نعمتیں دی۔ پھر سورہ انشراح ہے، آپ کا سینہ چاک کیا گیا اور اس میں حکمت اور علم کا نور بھرا گیا، اس میں حکمت اور جسے کہیں کہ علم کا نور بھرا گیا، وہ آپ کا خاص معجزہ ہے۔ آپ دن میں اللہ کی مخلوق میں محنت کرتے تھے، تنہائیوں میں اپنے اللہ سے خاص تعلق رکھا کرتے تھے۔ یہی ایک دین کے کام کرنے والے کا سب سے بڑی قیمتی اثاثہ ہے کہ تنہائیوں میں اللہ سے لے
اور دن کے اجالوں میں وہی چیز اللہ کے بندوں میں تقسیم کرے۔ پھر سورہ 3 کا تذکرہ ہے، انسان کو اللہ نے خوبصورت شکل دی ہے اور اللہ کی قدرت کا یہ شہکار ہے، لیکن اگر بدعمل ہے تو پھر اس کی حقیقت ایک جسے کہیں کہ گندگی کسی ہے اور نہایت ہی پست جگہ پہ اس کا ٹھکانہ ہے۔ پھر سورہ اقرا کا تذکرہ، علق کا تذکرہ، یہ آسمان سے زمین پر قرآن کی سب سے پہلی آیتیں ہیں۔ 500 صدیوں تک زمین و آسمان کا رابطہ وحی کے سلسلے میں منقطع تھا۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد پھر اللہ کے نبی 500 صدیوں کے بعد جب دنیا میں تشریف لائے تو پھر اللہ نے آسمان سے وحی کا سلسلہ پھر قائم فرمایا، اور اس وحی کے سلسلے میں سب سے پہلی آیتیں آئیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور بتایا اس امت اسلامیہ کا تعلق اور امت محمدیہ کا تعلق اور اس آخری امت کا تعلق جہالت سے نہیں ہوگا، علم سے ہو۔ اس امت کا تعلق جہالت سے نہیں ہوگا، علم سے ہوگا۔ سب سے پہلے علم کی اہمیت بتائی، اقرا، لیکن ساتھ یہ بھی بتایا کہ وہ علم تخریب کا باعث ہے اور فساد کا باعث ہے اور انسانیت کی بربادی کا باعث ہے، جس علم میں اللہ کا تعارف نہ ہوا۔ جس میں اللہ کا تعارف نہ ہو وہ علم تخریب کا باعث ہے، فساد کا باعث ہے، انسانیت کی بربادی کا باعث ہے۔ اس سے تو دنیا بربادی کا شکار ہو جائے گی۔ ہاں، علم وہی ہے جس علم کے ساتھ اللہ کا نام جڑا ہوا ہو، جس علم کے ساتھ اللہ کی معرفت جڑی ہوئی ہو۔ پھر ڈاکٹر بھی تعمیر کرے گا، انجینئر بھی تعمیر کرے گا، پروفیسر بھی تعمیر کرے گا، سائنسدان بھی تعمیر کرے گا، زارع اور کاشتکار بھی تعمیر کرے گا۔ پھر ہر ایک تعمیر کے ساتھ دنیا کو نفع پہنچائے گا۔ ورنہ اگر علم اللہ کے نام کے بغیر ہو گیا تو پہلے ڈاکو دیوار پر پھلانگ کر ڈاکہ مارا کرتا تھا اپنی جان کو خطرے میں، اب پڑھا لکھا ہے، گھر میں بلاتا ہے، ڈاکہ بھی مارتا ہے، نشان بھی کہیں نہیں چھوڑتا، نشان بھی کہیں نہیں چھوڑتا، ایوارڈ بھی لیتا ہے، عزت بھی کماتا ہے، اس لیے کہ پڑھا لکھا ہے۔ اسے لوٹنے کے انداز آتے ہیں، اسے جسے کہیں کہ دوسروں کی دولت گھر میں لانے کے طریقے آتے ہیں، اس لیے کہ جب علم کے ساتھ اللہ کا نام ہٹ گیا، یہ علم فساد کا باعث بنے گا۔ علم نہیں برا، علم تو اس امت کا سب سے پہلا بنیادی اثاثہ ہے، لیکن اس علم کے ساتھ اللہ کا نام جڑا ہوا ہو۔ اس لیے اللہ رب العزت نے علم کی عظمت اور اہمیت بھی بتائی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ تمہارا تعلیمی نصاب کیا ہو، تمہارا تعلیمی نصاب کیا ہو۔ اس تعلیمی نصاب میں دو بنیادی چیزیں ہیں، ایک اپنی اوقات یاد رکھنا، تم اس بادشاہوں کے بادشاہ کے محتاج ہو، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم اس کے محتاج ہو۔ ایک تو تمہارا علم تمہارے اندر یہ پیدا کر دے، اور دوسرا تمہارے اندر اللہ کی معرفت، اللہ کی بڑائی تمہارے اندر پیدا کر دے۔ اس کا تذکرہ فرمایا، اور پھر سے تذکرہ فرمایا کہ فرعون ابو جہل پیارے نبی کے دشمن تھا، اللہ نے اس کو نامراد کیا۔ اور پھر سورہ قدر کا تذکرہ ہے، ایک رات کی عبادت کسی خوش نصیب کو حاصل ہو جائے، اللہ 83 سال سے زائد عبادت کا وہ مستحق ہے۔ اور فرمایا اس رات میں اللہ نے قرآن اتارا آسمان دنیا پر، 23 سال میں دنیا میں آہستہ آہستہ آیا۔ اس رات میں اللہ کے فرشتے دنیا میں اترتے ہیں، کوئی قیام میں، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں ہو تو اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کا، اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے فجر کی اذان تک، فجر کے وقت تک، اس وقت تک اس مبارک رات کی برکتیں رہتی ہیں۔ کیا پتا، اللہ کے نبی نے تو یہ فرمایا ہے، اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اور یہ نہیں بتایا وہ 21 کو ہوگی، وہ 23 کو ہوگی، وہ 25 کو ہوگی، وہ 27 کو ہوگی، ہاں نہیں بتایا کہ وہ 29 کو ہوگی۔ تو میرے عزیزو، قدردان تو ان 5 راتوں کو تلاش کرتے ہیں، بلکہ پیارے نبی کی قدردانی کی شان تو یہ تھی کہ سارا عشرہ ہی اللہ کے چوکٹ پہ بیٹھ جایا کرتے، سارا عشرہ ہی اللہ کی چوکٹ پہ بیٹھ جایا کرتے کہ یہ رات نہ جائے، یہ دولت نہ جائے، یہ میرے ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ امت کو سبق دیا، اس کی قدر کرو۔ تو میرے عزیزو، ان طاق راتوں میں اور اس آخری عشرے میں یہی تو رات ہے، اس کی قدر کریں اور اس کا کوئی لمحہ ضائع نہ ہو، اور اس کو اتنے بڑھیا انداز میں گزاریں کہ اللہ کرے یہ رات رمضان بھر میں جو چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہو گئیں
اس کا بھی ازالہ کر دے، اور آئندہ زندگی اللہ کی فرما برداری والی ہمیں دے کہ یہ رات چلی جائے تو بڑے نصیب ہیں، اور آپ نے رمضان کا پھر سیزن پا لیا، کمائی پا لی۔ تو اس رات کی عظمت کا تذکرہ ہے، پھر سورہ بجینہ کا تذکرہ ہے، اللہ ریاکاری کی، اور اللہ رب العزت شرک کے ساتھ عبادت قبول نہیں کرتے۔ وہ تو غیور آدمی ہے، غیور ذات ہے، وہ تو غیور ذات ہے، اپنی ذات میں اور صفات میں کسی کی شرکت اور اپنی عبادت میں کسی کی شرکت برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ کا فرما بردار، روئے زمین کا اللہ کا پیارا، اور اللہ کا نافرمان جس میں کفر کی گندگی ہے، جس میں شرک کی گندگی ہے، اس کفر اور شرک کی وجہ سے وہ انسانیت کا سب سے گرا ہوا انسان، انسانیت میں سب سے گرا ہوا انسان، اس لیے کہ اس میں شرک کی گندگی آ گئی، اس میں کفر کی زندگی آ گئی۔ اس کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ کے فرما برداروں سے اللہ راضی ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ پھر سورہ زلزال کا تذکرہ ہے، قیامت کا ایسا خوفناک منظر ہوگا، زمین کی ساری چھپی چیزیں اور سارے خزانے سارے اوپر آ جائیں گے، اور یہ انسان کہے گا تجھے کیا ہوا؟ تیری خاطر تو میں نے ایمان بھی دیا، عزت بھی دی، جانیں بھی دی، کردار بھی خراب کیا، کریکٹر بھی خراب کیا، سیرت بھی خراب کی، اور آج سارے خزانے یوں ہی زمین پر اوپر پڑے ہیں۔ فرما ہاں، زمین بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، اس ذات نے حکم دیا ہے خزانے باہر اگل دو، باہر آ گئے۔ فرمایا نیکی کرنے والے کی نیکی نہیں ضائع ہوگی۔ روشن دان کی دھوپ میں آپ چھوٹے چھوٹے ذرات دیکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ذرات، اتنی بھی نیکی ہوگی ضائع نہیں ہوگی۔ اور خیال رکھنا، توبہ نہ کی تو برائی بھی کا حساب دینا پڑے گا، برائی کا بھی ذرے ذرے کا حساب دینا پڑے گا۔ پھر سورہ عادیات کا تذکرہ ہے، اللہ رب العزت گھوڑوں کی قسم کھاتے ہیں، دیکھتے نہیں گھوڑا اپنا مالک کا کیسا فرما بردار ہے، میدان جنگ ہے، اور وہاں سر کٹ رہے ہیں، ہاتھ کٹ رہے ہیں، گردنیں کٹ رہی ہیں، جانیں گر رہی ہیں، اونٹ بھی جیسے گھوڑے بھی گر رہے ہیں، لیکن یہ اپنے مالک کا کیسا فرما بردار ہے، اس خطرے میں کود پڑتا ہے۔ لیکن یہ انسان بڑا ناشکرا ہے، یہ بڑا احسان فراموش ہے، جس پر اللہ کے نعمتوں کی حد ہی کوئی نہیں، یہ اپنی اللہ کی نہیں مانتا، یہ بڑا ہی مال کی محبت میں بڑا ہی حریص ہے، اور بڑا ہی مال کے اندر آگے بڑھا ہوا ہے، لیکن ایک دن آنے والا ہے اندر کی ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ پھر سورہ قاریہ کا تذکرہ ہے، قیامت کا تذکرہ، نیکی اور بدی کا حساب، اور پھر نام اعمال کا تول اور اس کا حلقہ، اس کا تذکرہ ہے۔ فرمایا تم ہو مال کی ہوس میں اتنے آگے بڑھ گئے، اتنی ریس لگائی، اتنا ایک دوسرے سے مقابلے ہیں کہ تمہیں مرنا ہی بھول گیا ہے۔ اس مال کی بہتات نے اور اسٹیٹس کی بہتات نے تمہیں بلا ہی دیا کہ تم نے کہاں جانا ہے۔ فرمایا ہوش آئے گا جب قبر میں جاؤ، قبر کی مٹی تمہیں یاد دلائے گی۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے، یہ آدم کا بیٹا، اسے ایک وادی بھی سونے کی مل جائے ہوس کوئی نہیں ختم ہونی، کہے گا ایک سونے کی وادی اور مل جائے، فرمایا ایک اور بھی مل جائے، اس کی ہوس پھر بھی کوئی ختم نہیں ہونی، اس کی پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی، اس کا پیٹ تو مٹی کی قبر ہی بھرے گی۔ ہاں یہ غفلت کی چیز ہے، فرمایا اللہ کی دی ہوئی نعمتیں، سوال ہوگا، پوچھ ہوگی کہ نعمتوں کا کتنا حق ادا کیا۔ پھر سورہ عصر ہے تو چھوٹی سی سورت، بہت چھوٹی سی، بہت ہی قرآن کی چھوٹی سی سورت ہے، لیکن امام شافعی فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ، اگر سارا قرآن نبی ہوتا اور زندگی گزارنے کے لیے چھوٹی سی سورت یہ ہو جاتی تو مسلمان کی کامیابی اور فلاح کے لیے یہی کافی تھی، جس کے اندر بتایا کہ انسان صرف وہی کامیاب ہے جس میں ایمان ہے، جس میں ایمان کی زندگی ہے، جو مصائب پر دین کے راستے پہ صبر کرتا ہے اور دوسروں میں دین زندہ کرنے کی اپنی صلاحیتیں لگاتا ہے، بس جس میں 4 خوبیاں ہیں وہی کامیابی کے راستے پہ ہے۔ پھر سورہ ہمازہ کا تذکرہ ہے، اور پھر فرمایا کہ ہمازہ تانا دینا، غیبت کرنا، ایک دوسرے پہ طنز کرنا، اس کی مذمت فرمائی، اور فرمائی مال کا اتنا حریص ہے، جمع کر رہا ہے جیسے اس مال نے اسے ہمیشہ زندگی دینی ہے۔ نانا تو بھی جہاں جائے گا، وہ بھی مال بھی تیرے ساتھ جائے گا، اللہ کی آٹ بڑی سخت ہے، وہ جسموں تک نہیں جائے گی، وہ دلوں تک پہنچے گی۔ پھر سورہ فیل کا تذکرہ ہے، اور اس فیل میں یہ پیغام ہے، سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے، دنیا کی ساری مادی نقشے اپنی جگہ، لیکن اللہ کے مقابلے میں یہ مکڑی کے جالی سے بھی زیادہ طاقت نہیں رکھتے۔
اور اللہ نے اپنی قدرت دکھائی اور زمین پر ایک منظر دکھایا کہ ہاتھیوں سے بھرا ایک بہت بڑا لشکر بیت اللہ کو ڈھانے آیا. تو اللہ رب العزت نے اس لشکر کے لیے کوئی لمبے چوڑے نظام بنانے کی ضرورت نہیں، اپنی ایک چھوٹی سی مخلوق کو، ایک چھوٹے سے پرندے سے کہا تو نے اس سارے لشکر کو تباہ کرنا ہے اور اس لشکر کے لیے ہلاکت کا پیغام دینا ہے. وہ چھوٹے سے پرندہ چونچ میں اور اپنی پنجے میں ایک چنے کے برابر چھوٹے چھوٹے سنگریزے لے کے آیا اور اس نے ان پر برسایا، اور ایسا برسایا کہ سر سے لگتا تو پورے جسم کو چیرتی ہوئی نکل. اس کے اندر ایٹم کی طاقت پورے جسم کو، اور صرف جسم نہیں، ہاتھی کو بھی چیرتی ہوئی نکلتا تھا. اللہ کا یہ پرندوں کا لشکر آیا اور سارے لشکر کو ایسا تباہ کیا، فرمایا ایسے ہو گئے جیسے کھایا ہوا چارہ، جیسے کچھ چارہ کھا کر جانور منہ سے باہر پھینک دے کیا حال ہوتا ہے. فرمایا کعصف مأکول، اس کی مثال یہی ہے. پھر اللہ کا شکر ادا کرو جو تمہیں امن دیتا ہے، خوف سے پناہ دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، کھلاتا ہے. اس رب کی پھر عبادت بھی کرو. پھر مذمت فرمائی، بری عادات سے مسلمانوں کو تلقین فرمائی کہ اپنے آپ کو اس سے دور رکھو، دور رکھو. وہ کیا؟ ریاکاری، نماز میں سستی، انتہائی درجے کا بخل، انتہائی درجے کا بخل، یتیموں کو دھتکارنا، یہ وہ برائیاں ہیں. مسلمانوں کو اپنے دامن کو اس سے محفوظ رکھنا چاہیے. پھر سورہ کوثر میں پیغام ہے کہ آپ کا دشمن کی تو نسلیں ختم ہو جائیں گی، آپ تو ہمیشہ زندہ رہیں گے، آپ کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا. پھر سورہ کافرون کا تذکرہ ہے. سورہ کافرون میں ایک پیغام ہے، پیغام یہ ہے کہ ہر صلح اچھی نہیں ہوتی اور ہر جھگڑا اور ہر لڑائی غلط نہیں ہوتی. ہر صلح اچھی نہیں ہوتی. کوئی صلح کر دے کہ ہم دونوں مل کر تمہاری اماں کو خلاف سازش کرتے ہیں تو یہ صلح اچھی ہے. ہر اختلاف غلط نہیں ہوتا. کوئی اس لیے اختلاف کرتا ہے کہ یہ میری ماں کے ساتھ، میری ماں پہ حملہ آور ہو رہا، اختلاف تو کر رہا ہے. تو ہر اختلاف غلط نہیں اور ہر صلح اچھی نہیں. کفار نے کہا صلح کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تم ہمارے معبودوں کو کچھ نہ کہو، ہم تمہارے معبودوں کو کچھ نہیں کریں. اللہ نے فرمایا انہیں کہہ دو شرک کے ساتھ توحید نہیں ہو سکتی، توحید کے ساتھ شرک نہیں ہو سکتی. وہ صلح اچھی ہے جو شریعت کے حدود کے دائرے میں ہو، اور وہ جسے کہیں کہ لڑائی اچھی ہے جو شریعت کے دائرے کے اندر ہو. پھر وہ صلح بھی عبادت، وہ اختلاف بھی عبادت، وہ اختلاف بھی عبادت، وہ صلح بھی عبادت. دیکھنا کیا ہے کہ اس صلح کی بنیاد نفس پرستی ہے، مفاد پرستی ہے، خود غرضی ہے، پھر غلط ہو جائے گی. دیکھنا یہ جھگڑے کی بنیاد کیا ہے، جھگڑے کی بنیاد کیا ہے؟ خود غرضی ہے، مفاد پرستی ہے، زر ہے، زمین ہے، کیا چیز ہے؟ پھر یہ اختلاف برا ہے. اسی کا تذکرہ پھر سورہ نصر ہے. اور پورے قرآن کی سب سے آخری سورت، قرآن کے سب سے آخر میں یہ سورت اتری. اس سے پہلے اس کے بعد ایک آیت تو اتری لیکن بطور سورت سب سے آخری سورت ہے. اور اس میں اشارہ ہے، ایک تو اللہ رب العزت نے آپ کو بہت بڑی کامیابی دی کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے، اور جس میں اس بات میں اشارہ ہے کہ آپ کا دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا. جب یہ آیت اتری تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحبت میں سب سے آگے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے. کسی نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اس صورت میں پیغام ہے کہ اللہ کے نبی ہم سے جدا ہونے والے، اور اس میں اللہ نے پیغام دیا کہ دنیا کی آخری گھڑی میں، زندگی کی آخری گھڑی میں استغفار کثرت سے کیا کرو. زندگی کے آخری موسم میں استغفار کثرت سے کیا کرو. جس کی عمر 60 سال سے اوپر ہو جائے نا، 60 سال سے اوپر ہو جائے تو خاص طور پہ قیامت کے میدان میں آواز آئے گی، یبن ستین، اے 60 سالوں والو، اتنی لمبی عمر ملی ہے، کیا کما کے لائے ہو؟ یبن ستین، اے 60 سال والو، کیا کیا ہے؟ تو خاص طور پہ آخری عمر میں استغفار کی کثرت، استغفار کی کثرت ہو، اور قرآن کی تلاوت کی کثرت، تلاوت کی کثرت ہو. ورنہ بڑھاپا، تنہائی، خوفناک، مایوسی، ڈپریشن. اور اگر کثرت سے استغفار کرو گے، تلاوت کرو گے، جو جو عمر بڑھتی چلی گئی تازگی بڑھتی چلی جائے گی، تازگی بڑھتی چلی جائے گی، دل کا سکون بڑھتا چلا جائے گا. جیسے کاشتکار کھیتی پر محنت کرتا ہے اور پھر کھیتی کی کٹائی کا وقت آتا ہے، تو جو جو کٹائی کا وقت قریب آتا ہے اس کے چہرے پہ خوشی بہت زیادہ ہوتی ہے. کیوں؟
زندگی بھر کی کمائی آنے والی ہے، اس کا سرمایہ کئی گنا بڑھ کے آنے والا ہے۔ تو ایک بوڑھا آدمی ایمان والا زندگی بھر اپنی کھیتی پہ سرمایہ کاری کرتا ہے، موت کی گھڑی قریب ہے، کٹائی کا وقت ہے اس کے کھیتی کا، اس کی خوشی میں اضافہ ہو، اس کی خوشی میں اضافہ ہوتا ہے۔ استغفار کی کثرت، تلاوت کا اہتمام، پھر سورہ لہب کا تذکرہ ہے، پیغام ہے رشتہ داری بھی کام کوئی نہیں آتی، رشتہ داری بھی کوئی نہیں کام آتی، کام تو آئے گا ایمان کی زندگی۔ ابو لہب آپ کا رشتہ دار، ابو لہب قریشی، آپ کا قریشی، ابو لہب آپ کے چچا، ابو لہب بہت خوبصورت چمکتا تھا، آنکھ سے ایسا لگتا تھا جیسے کہ سرخی نکل رہی ہے، سرخی نکل رہی ہے، اس لیے اس کو کہتے تھے ابو لہب، انگارہ ہے انگارہ۔ بعد میں یہ مذمت بن گئی، اس کی مذمت کا تذکرہ فرمایا، اس لیے کہ یہ بد نصیب آدمی رشتہ دار ہونے کے باوجود، قریشی ہونے کے باوجود، سردار ہونے کے باوجود، قریبی ہونے کے باوجود ایمان نہیں لایا۔ اصل اللہ کے ہاں قیمت ایمان کی ہے اور کسی ذات، نسب، رنگ، وطن کی نہیں ہے۔ اصل اللہ کے ہاں قیمت ایمان اسلام کی ہے۔ کوئی اختیار، بلال حبشہ سے آیا ہے اور راستے میں بکتے بکاتے آیا ہے، رنگ کبھی صاف نہیں تھے، ہونٹ بھی موٹے تھے، لیکن حضرت عمر فرمایا کرتے تھے ابو بکر سیدنا و آتا کا سیدنا، ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار کو آزاد کیا، اور وہ سردار کون ہے؟ حضرت بلال۔ یہ عزت ملی ہے ایمان کی وجہ سے، یہ مرتبہ ملا ہے اسلام کی وجہ سے۔ پھر آگے سورہ اخلاص کا تذکرہ ہے جو اللہ کی توحید پر مشتمل ہے، اللہ کی وحدانیت پر مشتمل ہے۔ وہ ذات ایسی ہے اس جیسا کوئی نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ وہ کسی کے والد، نہ اس کی کوئی اولاد، نہ اس کے کوئی والد، نہ وہ کسی کے اولاد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں۔ یہ اللہ کی توحید پر یہ صورت مشتمل ہے۔ پھر دو صورتیں ہیں، دو تعوذ پر مشتمل ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودی عورت نے جادو کیا، کنگھی پہ 11 گرے لگائیں، اور وہ گرے لگا کر کنگھی کو ایک کنویں میں ڈال دیا، اور اس کنویں کا پانی کا رنگ ہی بدل گیا۔ اتنا خوفناک خطرناک جادو تھا، لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جادو کا کوئی اثر نہیں ہوا، بس اتنا ہوا کہ بس اوقات کوئی چیز رکھتے تو بھول جاتے، بس اوقات کوئی چیز رکھتے تو بھول جاتے، بس اتنا اثر ہوا۔ آپ کی زندگی بہت پاکیزہ، آپ کا مرتبہ اللہ کے ہاں بہت پاکیزہ، آپ کے دل کے اندر انوار و برکات بہت بڑھیا۔ اتنا خطرناک جادو کہ رنگ بدل گیا پانی کا، آپ پر کوئی خاص اثر نہیں ہوا، لیکن آپ کی برکت سے امت کو نسخہ مل گیا۔ 11 آیتیں اللہ نے اتاری ہیں، اور ان 11 آیتوں سے کیا ہوا؟ ایک آیت پڑھتے، دوسری آیت پڑھتے، گرے کھلتی چلی جاتی، کھلتی گر چل جائیں گے۔ 11 آیتیں پڑھی، 11 گرے کھل گئی، ایسا لگا آپ رسی سے آزاد ہو گئے، صاف، ایسی طبیعت میں ایسی تازگی آ گئی۔ لیکن امت پر پیارے نبی کی برکت سے اللہ نے احسان فرما دیا۔ ارے ہر حاسد سے بچنے کا راستہ، اور ہر شریر سے بچنے کا راستہ، اور نظر بد سے بچنے کا راستہ، اور جسے کہیں کہ جادوگروں سے اور بے دین لوگوں سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ ان صورتوں کو، ان دونوں صورتوں کو اور ان 11 آیتوں کو یقین سے پڑھا کرو۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اللہ کے نبی زندگی بھر اپنے گھرانے کو بھی اور خود بھی ان 11 آیتوں کو پڑھتے تھے رات کو سونے سے پہلے۔ ایک مرتبہ 11 آیتیں پڑھی اور اپنے ہاتھ میں پھونک مار دی، کیا یوں کرا، اور پھر ان ہاتھوں کو پورے جسم پہ مل لیے، پھر دوبارہ پڑھ لی، پھر ایسی کر لی، پھر تیسری مرتبہ ایسی آیتیں پڑھی اور پورے جسم پہ مل لیا۔ کسی اور سے پھونکے مروانے کی ضرورت نہیں بھائی، یہ خود پھونکے مارا کرو نا، ہاں خود بھی کچھ کر لیا کریں، ہاں استخارہ بھی کوئی اور کرے گا، پھونکے بھی کوئی اور مارے گا، ہاں نہ میاں، استخارہ بھی خود کرتے ہیں اور یہ عمل بھی خود کرتے ہیں۔ اس عمل کی بڑی تاثیر ہے۔ جتنے یقین کے ساتھ یہ آیتیں پڑھیں گے، انشاءاللہ ہر شریر سے، ہر حاسد سے، اور جن اور انس جتنے شیطانی قوتیں ہیں، ان سے آپ کی دنیا کی کوئی طاقت آپ پہ جادو نہیں کر سکتی۔ اگر آپ کو یقین کرا جائے تو اس سے مؤثر وظیفہ کوئی نہیں ہے، اس سے طاقتور وظیفہ کوئی نہیں ہے، اس سے مؤثر نبی کی سنت، نبی کا عمل سب سے مؤثر ہوتا ہے، سب سے بڑا وظیفہ ہوتا ہے۔ تو یہ یقینی وظیفہ ہے، لیکن یقین کے ساتھ اپنے بچوں پر، بچیوں پر، خود بھی اس کا پڑھنے کا اہتمام کیا کریں، انشاءاللہ یہ آپ کی حفاظت ہوگی۔ تو یہ الحمدللہ مختصر سے خلاصہ